بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہونا اور پھر وحی کا رک جانا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ سے وحی کا نزول شروع ہونا اور وضو اور نماز کی فرضیت کا ہونا، اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیم و تبع فطرت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات رکھ دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر مصروف رہتے تھے، اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف رہتے تھے، اور جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ رہی تھی، ہر آنے والے دن میں اللہ کی یاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ وقت گزار رہے تھے، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آ گئی، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے کرتے اس حال تک پہنچ گئے کہ مکہ کی شہری آبادی سے تقریباً 3 میل دور فاصلے پر غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور کئی دن اور کئی راتیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، ساتھ پانی اور ستو لے جاتے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازے کے ساتھ کہ جب پانی اور ستو ختم ہو گیا تو خود جا کر وہاں پہنچا دیتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ غالباً 17 رمضان المبارک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 40واں سال شروع ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکلیف سی محسوس کی، پھر کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری دفعہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبانے کی تکلیف کو محسوس کیا اور جبرائیل علیہ السلام نے سورۃ علق کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس انسان کو ایک لوتھڑے کے ساتھ پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا ہے، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جن کا انہیں علم نہیں تھا۔ اب یہ والی آیات نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑا خوف اور ہیبت طاری تھی۔ جیسے ہی گھر میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے، کہیں میری موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کا دبانا اور وحی کا نزول اس قدر بھاری اور گراں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا۔ اب ان حالات کے اندر عام طور پر اس طرح کی پریشانی اگر مرد کو لاحق ہو تو عورتیں بجائے حوصلہ بڑھانے کے مزید اپنی باتوں کے ذریعے مرد کو پریشان کر دیتی ہیں، مرد کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے اسے مزید اپنی باتوں کے ذریعے کمزور اور پست کر دیتی ہیں۔ لیکن قربان جائے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے سیرت سے واقف تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے واقف تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی امیز کلمات کہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ،
اور بے آسرا لوگوں کا سہارا بننے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور دوسروں کو مال و اخلاق سے نوازتے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی باتوں میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ صفات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کے اعلان سے پہلے سے موجود تھی، اور یہ صفات کا حامل کوئی انسان اگر ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی عظیم انسان ہے۔ کون سی صفات ہیں؟ کہ صلہ رحمی کو قائم کرنا۔ آج کے دور میں صلہ رحمی جس طرح سے لوگ ختم کرتے ہیں، صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ جو خون کے رشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار عزیز و قارب ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ان سے اپنا رشتہ ناطہ ختم کر لیتے ہیں، انہیں توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جو صفت بیان کی کہ آپ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر چلنے والے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کو نبھانے والے ہیں، اور دوسری تحمل الکلہ، کہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو اپنے مال سے اور اپنے اخلاق سے نوازتے ہیں، اور پھر مہمان نواز بہت زیادہ ہیں۔ مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند ہے، اور سب سے جامع بات فرمائی وتعین علی نوائب الحق، حق کی باتوں میں آپ لوگوں کے مددگار بنتے ہیں۔ یہ وہ صفات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان صفات کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے، جن کے پاس تورات کا علم تھا، ان کو ساری بات بتائی۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام باتوں کو سن کر کہا کہ ہاں ہاں، یہ وہی حق ہے، یہ وہی حق اور سچی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پہلے انبیاء پر بھی ایسا ہی کلام نازل کیا گیا، اور کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔ اور ورقہ بن نوفل یہ کہنے لگا کہ کاش میں آپ کے نبوت کے زمانہ میں تندرست ہوتا، آپ کی میں مدد کرتا، اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کے گھرانے کے، آپ کے شہر کے لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ تو مجھے صادق و امین سمجھتے ہیں اور یہ لوگ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے؟ کہا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، تمام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش کیا گیا ہے۔ اب جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا نزول موقوف ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ اور یہ وحی کا موقوف ہونا اس لیے تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی وجہ سے جو تکالیف، جو مشقت آئی، جو بوجھ تھا، وہ دور ہو جائے، ہیبت اور خوف دور ہو جائے، اور مزید اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے وحی کا انقطاع ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی محبت اس قدر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وحی کا نہ آنا بہت ہی ناگزیر گزرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے جاتے، بعض دفعہ پہاڑ کے اوپر چلے جاتے کہ میں نیچے گر جاؤں، وحی نہیں نازل ہو رہی۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادے سے اوپر گئے تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دی، یا محمد انت رسول اللہ حقا وانا جبرائیل، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حقیقی طور پر اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ یعنی آپ اپنے آپ کو ختم مت کیجیے، اللہ رب العزت نے آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کو رسالت کی ذمہ داریاں سے سونپا گیا ہے، لہٰذا آپ سے اللہ نے بڑا کام لینا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کیفیت میں چلا جانا کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ مذموم نہیں، محمود تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی اللہ رب العزت کی محبت کے شوق میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دے، جان لٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ویسی طلب نہیں تھی جو اللہ کی رحمت سے مایوس لوگوں کے اوپر ہوتی کیفیت کہ مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ کر لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ کی محبت اس قدر تھی کہ اللہ سے بات چیت کیے بغیر، ہم کلام کیے بغیر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو بیکار سمجھ رہے تھے، اس لیے یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مسلسل وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے رہے۔ تو پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لائے اور زمین پر مارا اور وضو کا طریقہ تعلیم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ تو اسلام میں سب سے پہلے عبادات میں وضو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا وضو فرماتے رہے جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کیا۔ وضو کی آیات اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے مدنی ہیں، لیکن اس کا حکم جبرائیل علیہ السلام نے پہلے سے دے دیا تھا۔ ایسے ہی 2 رکعت نماز جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور نماز کا طریقہ سیکھا اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ تعلیم دیا۔ تو باقی فرض نماز 5 وقت کی نماز تو معراج کے موقع پر فرض قرار دی گئی تھی، لیکن شروع اسلام سے وضو اور 2 رکعت صبح 2 رکعت شام نماز کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس وقت کے مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کا انقطاع ہونا اور سب سے پہلے وضو اور نماز کا حکم آنا، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ آنے والے دروس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری عطا فرمائے۔ مع السلام۔